الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. عشر مجالس کی 7ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ نے مؤمنین سے ان کے نفس کو خرید رکھا ہے، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کو خرید رکھا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ خریدا کس بات کے لیے ہے کہ تم اپنے جان کو اپنے مال کو ہماری راہ میں قربان کرو اور اس کے عوض میں ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور راہ خدا میں قتال کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، توریت میں، انجیل میں، قرآن میں یہ اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا دوسرا اور کون ہو سکتا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعْيِكُمُ الَّذِي بَعْيَعْتُمْ، اے صاحبان ایمان، تم نے اللہ سے معاملہ کیا ہے تو تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو، اور تمہیں ایسے معاملے کی ہم بشارت دیتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں، وہ صاحب ایمان کیسے ہوتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہا کہ توبہ کرنے والے آب توبہ سے اپنے وجود کو طیب و طاہر کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، وہ نکلتے اس لیے ہیں تاکہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلایا جا سکے. والناہون عن المنکر، اور برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے. والحافظون لحدود اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور پھر قرآن نے کہا کہ صاحب ایمان کو بشارت دے دیجئے. آیت کے ترجمے کے بعد بغیر کسی تمہید کے کل سے کی گفتگو جہاں پہ ختم کی تھی، آج کی اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرنا چاہوں گا. کل
آپ کی خدمت میں اتنی بات عرض کی کہ 3 طرح کے کوفے سے خط لکھے گئے تھے، اور امام عالی مقام نے پھر مکہ مکرمہ سے خط لکھا اہل کوفہ کے نام، اور وہ خط مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے بھیجا۔ مسلم ابن عقیل بھی کوفے پہنچ گئے۔ 5 شوال کو کوفے میں مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں، اور 5 شوال کو پہنچنے کے بعد مختار ثقفی کے گھر پہ آپ نے قیام کیا، اور جب قیام کیا تو گروہ در گروہ شیعہ حیدر کرار آنے لگے۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئی، اور جب بیعت ہو گئی 18,000، کسی نے 12,000 لکھا، کسی نے 18,000 لکھے، کسی نے 25,000 لکھا، اور کسی نے 40,000 لکھا۔ اتنے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل نے خط لکھا امام علی مقام کو، اور یہی کے اوپر کل کی گفتگو تمام ہوئی تھی۔ اس خط میں یہ لکھا تھا ان الرائد لا یکذب اہلہ، یہ ایک ضرب المثل ہے عرب کی۔ رائد سفیر اپنے گھر والے سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، یعنی جو انسان اپنے خاندان کی طرف سے کسی تحقیق کے لیے نکلتا ہے، کسی مسئلے کی چھان بین کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس کا نفع نقصان گھر والے کے نفع نقصان میں وہ شریک ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے مسلم ابن عقیل نے یہ ضرب المثل لکھی ہے اپنے اس خط میں، ان الرائد لا یکذب اہلہ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ وقد بایعنی من اہل الکوفۃ 18,000، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی ہے، یہ مسلم ابن عقیل نے لکھا ہے۔ فاقبل، آپ تشریف لے آئیے، فإن الناس كلهم معك، آپ کے یہ الفاظ ہیں، مسلم ابن عقیل کے خط میں یہ الفاظ ہیں، سارا کوفہ، پورا اہل کوفہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ لا رائے لہم فی آل معاویہ، آل معاویہ کا کوئی طرفدار نہیں ہے۔ یہ کل کی گفتگو تھی، لیکن جہاں سے آج کی گفتگو کرنا ہے، اب امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ مکرمہ سے اب نکلنا چاہیں گے کوفے کے لیے، اس لیے کہ کل یہ بات اپنی جگہ کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ کیا راستے تھے۔ مدینے میں رہ نہیں سکتے تھے، مکہ مکرمہ میں رک نہیں سکتے تھے، عرب کے سب سے آباد ترین خطے سے بلایا جا رہا تھا، اور ہر فرد یہ کہہ رہا تھا آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ اب امام علی مقام کو وہاں جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، خیلی باتیں۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، صلوات۔ اب امام علی مقام، امام علی مقام، امام علی مقام مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر اب توجہ کریے گا، 4 مہینے مکہ مکرمہ میں رکے ہیں۔ بھائی امام حسین علیہ السلام تو 3 شعبان کو پہنچ گئے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ چھوڑا جا رہا ہے۔ 4 مہینے، اس 4 مہینے میں کچھ بصرے کے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوئے، حجاز کے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوئے، لیکن جب دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ جمع ہوئے تو ممکن ہے کہ دنیا کے سیاستداں جب اپنے اطراف میں کسی کو جمع کرتے ہیں تو ان کے جمع کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے، اور سید الشہداء کے انداز کیا ہے جمع کرنے کا اپنے ارد گرد لوگوں کے۔ توجہ کریے گا، دنیا کے سیاستداں، دنیا کے حکمراں جب کسی کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں تو انہیں طرح طرح کے وعدے دیتے ہیں، خوشایند توقعات دلاتے ہیں، فتح و ظفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مال و دولت، جاہ و ثروت کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔
اتنی بنیادوں کے اوپر اپنے ارد گرد جمع کیا جاتا ہے. لیکن اگر فریب کے ذریعے سے، دھوکہ کے ذریعے سے کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے جمع کیا جائے تو اس پہ کسی کو آنچ آئے یا نہ آئے، کسی پہ حرف آئے یا نہ آئے، ہاں ایمان پہ حرف آتا ہے، سچائی پہ آنچ آتی ہے، حقانیت کی توہین ہوتی ہے، حق اور حقانیت کی توہین ہوتی ہے، چاہے کسی کی توہین ہو یا نہ ہو. عزیزان محترم، امام عالی مقام نے باطل سے لڑنے کا جو منفرد طریقہ اختیار کیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں باطل سے ٹکرانے کا منفرد طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ دو چیزیں الگ ہو جائے، حکومت الگ ہو جائے، حقانیت الگ ہو جائے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں اتنا منفرد طریقہ؟ تاکہ شہنشاہیت الگ ہو جائے، حکومت الگ ہو جائے، اور اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن اور اسلامی اصول الگ ہو جائیں. اب امام عالی مقام کس بنیاد کے اوپر اپنے اطراف جمع کر رہے تھے؟ بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حسین کوفہ جا رہے ہیں، عرب کا سب سے آباد ترین خطہ عراق، اور اس میں بھی مرکز کوفہ جا رہے ہیں. کوفہ کون؟ دوسری بات، علی مرتضیٰ کا دارالسلطنت رہ چکا. تیسری بات، 150 خط آ چکے کوفہ سے، جس پہ 1 2 3 4 لوگوں کی دستخط موجود. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، مسلم ابن عقیل کے جانے کے بعد 18,000 لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے. تو اب اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اس 4 مہینے کی مدت میں تھے، انہوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ممکن ہے کہ حکومت ملے تو ہمیں بھی حکومت میں ایک جگہ مل جائے گی، ممکن یہ ہے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنا ہوگا. کوفہ آباد جگہ ہے، ایک آباد خطہ ہے، وہاں کے آباد خطے سے ہمیں بھی مالی فائدہ اٹھانے ہوگا. تو ممکن ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں رہا ہو، مگر حسین کو تو اپنے ارد گرد بہت توجہ کی ضرورت ہے. جگہ جگہ امام عالی مقام یہ فرما رہے تھے کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کیوں نکل رہا ہوں، تاکہ میرے ساتھ کوئی ایسا نہ آنے پائے جسے میرے مقصد کی معرفت نہ ہو. کوئی ایک بھی ایسا نہ آنے پائے جو میرے مقصد کا عرفان نہ رکھتا ہو، جو میرے عظیم انقلاب کے معارف سے اور اس کے اہداف سے واقف نہ ہو. کہا وہی میرے ساتھ آئے گا جو میرے مقصد کی آگاہی رکھتا ہوگا اور میرے مقصد اور اہداف و مقاصد سے وہ آگاہ ہوگا. تو زہرا کے لال نے جب مکہ سے نکل رہے تھے، کس کی طرف نکل رہے تھے؟ کوفے کی طرف نکل رہے تھے نا. مگر جانے قربان ہو جائیں، لوگ طرح طرح کے وعدے دیتے ہیں، لوگ تو خوشایند توقعات دلاتے ہیں، فتح و ظفر کی کہانیاں سناتے ہیں، مگر امام عالی مقام اپنا گروہ اور جو دیگر حضرات آپ کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے، مکے میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف مکے ہی میں نہیں، صرف مکے ہی میں نہیں، ولید کے دربار سے جب انکار بیعت کر کے نکلے ہیں، ولو یہ کہ بالدلالت الالتزامیہ، تبھی وہاں کے اوپر ایک شعر پڑھا تھا. اس شعر کا مقصد یہ تھا کہ موت کی وجہ سے حسین ذلت کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. کہا موت کی وجہ سے حسین ذلت کو برداشت کر لے، ممکن نہیں. موت کی وجہ سے حسین پیچھے ہٹ جائیں، ممکن نہیں. بلکہ شعر پڑھا میرے امام نے راستے میں، سامزی وما بالموت عار علی الفتى اذ ما نوا حقا وجاہد مسلما. مگر موت جمع مرد کے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہے. سامزی وما بالموت عار علی الفتى، ایک جمع مرد انسان کے لیے موت ذلت ہرگز نہیں ہے. اذ ما نوا حقا وجاہد مسلما، اگر انسان کے پیش نظر حق ہے، حقانیت ہے، تو موت انسان کے لیے ذلت و عار ہرگز نہیں ہے. اگر انسان سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اس کے بعد میرے امام نے کہا ہے کہ میں تو جاؤں گا، ان عشتو فلم اندم، اگر میں زندہ رہا تو میرے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں. فَإِن مُتُّ لَمْ يُلَمْ،
اور اگر میں مر گیا تو میری سرزنش نہ کی جائے گی، میری سرزنش نہ کی جائے گی۔ وَكَفَى بِكَ ذُلًّا أَن تَعِيشَ وَتُرْغَمَ، ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم زندہ رہو مگر تمہاری ناک رگڑ دی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کا ذلت کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ تم زندہ رہو اور تمہاری ناک رگڑ دی جائے۔ موت فی عز خیر من حیات فی ذل، الموت اولا من رکوب العار۔ جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے ساتھ صرف وہی آئے جو جان دینے کے لیے تیار ہے، جو مجاز کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ مال دنیا کی لالچ میں نہ آئے گا، حکومت کی غرض کی خاطر نہ آئے گا، ہمارے ساتھ تو جسے حقیقت تک پہنچنا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے علی مقام نے کہا دیکھے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، 4 مہینے میں ضرور رہا ہوں۔ امام نے فرمایا خط الموت، مکے میں خطبہ، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتى، موت تو بندے مومن کے گلے کا ہار ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ اللہ۔ حسین آپ کو تحریک کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، کہا کمزور لوگ طرح طرح کے وعدہ دے کر اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں، حسین تو عزم و استقلال کا نام ہے، حسین تو عزم و استقلال کا نام ہے۔ محمد ابن حنفیہ کے وصیت نامے میں کہا تھا اگر کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ آئے گا تو دنیا یہ نہ سمجھے حسین پیچھے ہٹ جائے گا، حسین تنہا ہوگا مگر اپنے کاروان کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادتی علی جید الفتى، کہا موت اولاد آدم کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جوان لڑکی کے لیے اس کے گلے میں گردن بند ہو۔ کہا موت تو اولاد آدم کے لیے زینت ہے، زینت ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وما اولہنی الی اشتیاق اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، حسین کو اپنی آباء و اجداد سے، نانا رسول خدا سے، بابا علی مرتضیٰ سے، ماں فاطمہ الزہرا سے، دادا ابو طالب سے، دادی فاطمہ بنت اسد سے، اور بڑھتے چلے جائیے۔ حسین کا تو سلسلہ نسب اسماعیل نبی تک جائے گا۔ کہا کہ وما اولہنی الی اشتیاق اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، مجھے تو اپنی اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ کہا جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا اتنا ہی مجھے اپنے اسلاف سے۔ وخیر لی مسرع، میرے لیے تو ایک ایک بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مکے میں کہہ رہے مرنا ضروری ہے، اور صرف مرنا ضروری ہے اسی کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، موت کی جزیات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وَخُيِّرَ لِي مَسْرَعٌ، میرے لیے تو ایک جگہ میری قتل گاہ معین ہے۔ وَأَنَا لَاقِي، میں کشتہ ہو کے اس جگہ کے اوپر گرایا جاؤں گا، اس قتل گاہ کے اوپر۔ وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا ذِئَابُ الْفَلَوَاتِ بَيْنَ النواوی سے والکربلا۔ اللہ اللہ، کہا میرے جسم کے جوڑ بند ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں صحرا اور بیابان کے بھیڑیے یعنی یہی ابن زیاد کا لشکر، یزید کی فوج، کانی بے اوصالی کانی بے اوصالی تقطعها ذئاب الفلواتی بین النواوی سے والکربلا، کربلا کے صحرا اور
بیابان میں، اور کربلا کے میدان میں صحرا اور بیابان کے بھیڑیے میرے جوڑ بند کو جدا جدا کر رہے ہیں، جدا جدا کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي اَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً صُغْبًا، وہ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں، مجھے قتل کر کے اپنی بھڑاس مٹانا چاہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، لیکن لا محیسان یوم خط بالقلم، اللہ اللہ جانے قربان ہو جائیں، کتنا عظیم حسین ہے، کہا مگر کوئی چارہ کار نہیں اس دن سے جو خط تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، جو خط تقدیر سے گزر گیا ہے، کوئی چارہ کار نہیں۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، کہا رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، ہم تو کچھ پسند کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، یہ جو جملہ کہا خط الموت بالقلم، کہا قلم تقدیر نے جو لکھ دیا ہے نا، لا محیسا ان یوم خط بالقلم، قلم تقدیر نے جو لکھ دیا اس سے کوئی چارہ کار نہیں۔ رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، خدا کی قسم ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ہم تو صرف وہی چاہتے ہیں، نصبر علی بلائے، ہم تو اللہ کے امتحان پر، آزمائش پہ صبر کرنے والے ہیں۔ یوفینا اجور الصابرین، اللہ ہمیں صبر کرنے والوں کا، صابرین کا اجر دینے والا ہے۔ اور ایک امام نے ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کیا، کہا مگر ممکن ہے کہ رسول اللہ کا گوشت، میں نے اصول کافی میں یہ حدیث پڑھی ہے، اصول کافی میں جہاں کے اوپر میں اطہار کی تاریخ کا تذکرہ ہے، آپ وہاں پہ مراجعہ کر لیں، اس میں واضح لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے سید الشہداء نے کسی خاتون کا شیر نہیں پیا ہے، واضح لفظوں میں کسی خاتون کا۔ تو سید الشہداء کی کہا رسول اللہ کا انگشت مبارک چوستے تھے تو 2 دن کے لیے کفایت کر جاتا تھا، اور وہاں کے اوپر یہ جملہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا خون حسین کا خون ہے، رسول اللہ کا گوشت حسین کا گوشت ہے، واضح لفظوں میں نبت لحمو، رسول اللہ کا گوشت حسین کا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ آپ ذرا مکے میں اس جملے پہ غور کریے گا، لن تشذ عن رسول اللہ لحمتہ، میں رسول اللہ کا گوشت ہوں، مگر رسول اللہ کے گوشت کو رسول اللہ سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں، رسول اللہ کا گوشت رسول اللہ سے جدا ہو سکے۔ اس کے بعد وہی مجموعۃ لہ فی حظیرۃ القدس، ہم تو میدان محشر میں حظیرۃ القدس میں سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ تقر بہم عینہ، ہمارے ذریعے سے رسول اللہ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے گی۔ ینجز بہم وعدہ، اور ہمارے ذریعے سے ان کا وعدہ پورا ہوگا۔ اتنی بات کہنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنے اصحاب سے، اپنے گھر والوں سے، اور اس 4 مہینے کی مدت میں جو لوگ جمع ہوئے تھے نا، ان سے ایک عظیم جملہ کہا، من کانا بازلا فینا محجتہ فلیرحل معنا۔ محجہ سب سے قیمتی شے کو کہا جاتا ہے، من کانا بازلا فینا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو ہماری راہ میں خون جگر دینا چاہتا ہے، جو ہماری راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دھوکے میں رہنا ٹھیک ہے، 150 خط آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ 18,000
لوگوں نے بیعت کر رکھا ہے. ٹھیک ہے کوفہ میرے بابا کی دارالسلطنت رہ چکا ہے, ٹھیک ہے کوفہ مرکز حکومت ہے, مگر کسی کو غلط فہمی نہ رہے. خدا کی قسم اسی بنیاد کے اوپر ہم ہر سال عزا مناتے ہیں. اور کیا ہے اقدار کربلا اور کیا ہے اقدار حسینی؟ اسی سچائی کے اوپر, اسی حقانیت کی بنیاد کے اوپر, اسی دیانت کی بنیاد کے اوپر, اسی صداقت کی بنیاد کے اوپر. کہاں صداقت ملے گی, کہاں ایمانداری ملے گی, کہاں ایسی دیانت ملے گی جو کربلا میں موجود ہے؟ دنیا اگر کوئی واقعہ لے آئے تو پھر ہم کو بتائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. کا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. جزیات بتا دیا, میرے جون بند جدا کر دیے جائیں گے, میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. یہ صرف شہادت کی گفتگو نہیں ہے, یہ اپنی جزیات کو امام علی مقام بیان کر رہے ہیں, اپنی جزیات کو بیان کر رہے ہیں. جس کو لقائے پروردگار کا شوق ہے, جو آمادہ ہے. عابس ابن ابی شبیب شاکری نے یہی تو کہا تھا کوفے میں مسلم ابن عقیل سے, یہی تو کہا تھا انا لأحدثنک اما موطن نفسی علی. موطن و نفسی کی بات کہی ہے, اور یہاں کے اوپر امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ موطنن علی لقاء اللہ, جو لقاء الہی کا شوق رکھتا ہے. فلیرحل معنا, ہم تو صبح کو روانہ ہونے والے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنا کاروان لیے ہوئے کوفے سے باہر نکل رہے تھے, مگر اب تاریخ کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں, پیچھے آنے والوں کو کافی زحمت ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ کر آگے تشریف لے آئیں بر محمد اور آل محمد. صلوات. اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, ادھر جگہ کافی ہے, پیچھے رہنے والے کو کافی زحمت ہوتی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. صلوات. جب تک وقت ہے میں ایک اعلان کر دوں, کل انشاءاللہ بعد مجلس یہاں سے جلوس برآمد ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد. صلوات. بس پہلی بات یہ ہوئی کہ من کانا بازلن فینا محجتہ وموطنن علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صادق ہے, جو ایماندار ہے, جو دیانت دار ہے, جس کو حقانیت سے تعلق ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ سچوں کا کارواں ہے, یہ ایماندار اور دیانت دار لوگوں کا کارواں ہے. اس میں تو وہ آئے جنہیں لقائے الہی کا شوق ہو. حسین کا قافلہ نکل رہا تھا, مگر عمرو بن سعید مکے اور مدینے دونوں کا حاکم ہوا. کیوں؟ ولید معزول کر دیا گیا. ولید کی معزولی کے بعد اب عمرو بن سعید مکے کا بھی حاکم ہے, مدینے کا بھی حاکم ہے. اتنی آسانی سے امام علی مقام کہہ رہے تھے جگہ جگہ نہ مجھے گھیر لیا جائے گا, اگر نہ نکلوں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. تاریخ نے لکھا ہے, آپ ملاحظہ کریں, امام علی مقام نکلے ہیں نا, تو جب نکلے تو مکے کے باہر یحییٰ ابن سعید, یہ یحییٰ ابن سعید کون ہے؟ عمرو بن سعید کا بھائی ہے. یحییٰ ابن سعید کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے جا کر امام کا راستہ روک لیا, امام کا راستہ روک لیا, مزاحمت ایجاد کی. کہاں پہ مزاحمت ایجاد کی جا رہی ہے؟ مکے میں. اور یہی یحییٰ ابن سعید کہہ رہے کہ آپ مکے واپس تشریف لے چلیں, آپ کو نہیں جانا ہے, توجہ کریں گے. اور امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے مکہ چھوڑ کے جانا ہے. اچھا, تاریخ کے الفاظ ہیں اور الفاظ آپ کی اس خدمت میں نقل کرنا چاہوں گا. تدافع فریقان فاضطربوا بالصیاط, کوڑے چل گئے.
کوڑے چل گئے، دونوں فریق میں آویزش ہو گئی، اختلاف ہوا، کوڑے چلے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اصحاب حسینی نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، مکے کے باہر کی بات ہے، توجہ کریے گا، یہ ابن سعید کہہ رہا تھا کہ حسین کو پلٹا کے لایا جائے، ان کی مکمل سازش تھی امام، اسی لیے تو کل نکن صاحب کی اس بات کو نقل کیا تھا کہ ایک عام گورنر کے امان نامے کی حیثیت ہو ہی کیا سکتی ہے جب مرکزی حکومت قتل کرنا چاہے، بھئی جب مرکزی حکومت قتل کے در پہ ہے تو ایک عام ایک گورنر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مگر اخبار طوال نے، دینوری نے اس بات کو لکھا ہے کہ دیکھا عمرو بن سعید نے دیکھا کہ حالات نازک ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے اپنے پولیس افسر کو واپس آنے کے لیے بلا لیا، کہا واپس آ جاؤ، اور امام حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ ایک بات عرض کر چکا ہوں، فقط مختصر لفظوں میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، یہیں کے اوپر عبداللہ ابن جعفر آئے تھے نا، جناب انو محمد کو بھیجا تھا اور عبداللہ ابن جعفر آئے تھے اور وہ امان نامہ لکھ کے بھی آئے تھے، مگر امام علی مقام نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، میرے نانا نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ حسین آپ کو جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نانا نے کیا بتایا ہے؟ کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نانا کی بات نہیں بتا سکتا، میں تو اس وقت تک نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں خود قربان نہ ہو جاؤں۔ اب جب حسین جدا ہونے لگے تو یہ یحییٰ ابن سعید کا دستہ کہہ رہا تھا کہ حسین آپ جماعت مسلمین کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، آپ مسلمانوں میں تفرقہ۔ تو امام علی مقام نے ایک آیت پڑھی، تم مسلمان ہو کب؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تم مسلمان ہو کب؟ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیوی نئے پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ کب نفاق ارباب حق سے برسر پیکار تھا؟ کب نفاق؟ کہاں نفاق کی جنگ تھی؟ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، کہاں نفاق کے؟ کب نفاق ارباب حق سے برسر پیکار تھا؟ وہ خدا پہ آخری لاتو حبل کا وار تھا، وہ خدا پہ آخری۔ اسی لیے میرے امام نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو کفر اور اسلام میں جدائی کو بتاتی ہے، لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، انتم بریئون مما عمل، جو میں کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ روانہ ہوئے الحمدللہ۔ عشر مجالس کی 7ویں گفتگو میں اب تک اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، مدینے کے حالات، مکہ مکرمہ میں جو باتیں پیش آئیں، جو ملاقاتیں، گفتگو، خط اور جو کچھ بھی، اور تھوڑے سے کوفے کے حالات۔ اب اس وقت سے جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ مکے سے کربلا تک جانے میں جن منازل کو طے کیا ہے، جہاں کے اوپر امام علی مقام رکے ہیں، تو کربلا سے، مکہ مکرمہ سے کربلا تک انشاءاللہ اسی پہ گفتگو شاید عشرہ تمام ہو جائے، میں ان منازل کو عرض نہ کر سکوں گا۔ کربلا میں پہنچنے سے شہادت تک کے منازل وہ رہ جائیں گے، وقت نے اجازت نہ دی کہ ان باتوں پہ گفتگو کیا جا سکے، ممکن ہے تھوڑا سا اشارہ کر سکوں، مگر اب اس وقت سے ان باتوں کے اوپر کہاں امام علی مقام رکے اور کون سے عظیم واقعات رونما ہوئے، مکے سے لے کر کربلا تک بڑی منزلوں کو طے کیا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ رات و دن رکے ہیں، 24 گھنٹے رکے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دن بھر رکے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ 4-5 گھنٹے رکے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ امام علی مقام صرف نماز کے لیے رکے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے صرف گزر گئے۔ اب ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہاں سے نکلے ہیں امام علی مقام، تو پہلی جگہ جہاں پہ امام علی مقام نے قیام کیا ہے اس جگہ کا نام ہے تنعیم۔ تنعیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اس مجمع میں بہت سارے حاجی ہیں
اور ہوں گے، اور اللہ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے، حج بیت اللہ کی توفیق عنایت کرے، اور جو جا چکے انہیں بار بار توفیق عنایت فرمائے۔ تنعیم مکے سے 2 فرسخ کے فاصلے پہ، یہ قدیمی تاریخ کے اعتبار سے عرض کرنا چاہوں گا، 2 فرسخ کے، ایک چیز ہے حرم اور ایک ہے مکہ۔ مجھے بزرگ اساتذہ معاف کریں گے، میں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتانا چاہوں گا، ایک ہے حرم اور ایک ہے مکہ۔ ہر مکہ، شہر مکہ، پورا شہر مکہ حرم نہیں ہے، اور نہ ہی پورا حرم شہر مکہ ہے۔ بہت توجہ کی، حرم کا ایک خاص دائرہ ہے، اور جب شہر بڑا ہوا تو حرم کا دائرہ کم ہوا، شہر بڑھ گیا۔ اور آج بھی مکہ مکرمہ میں سفید پتھر لگائے ہوئے ہیں، وہاں نشان بنے کہ یہاں سے حرم کا ایریا ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ دائرہ حرم کا ہے۔ اب توجہ کریے گا، یہ تنعیم کیا ہے؟ مکے سے 2 فرسخ کے فاصلے پر یہاں کے اوپر ایک چشمہ تھا۔ جو لوگ اہل مکہ ہیں یا مکے میں موجود ہیں، وہ اگر عمرے کا احرام باندھنے جائیں گے تو انہیں حرم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ حرم سے، مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرم سے باہر۔ تو تنعیم کو کہتے ہیں ادنی الہل۔ بھئی جو حرم سے باہر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ہل کہا جاتا ہے۔ تنعیم ادنی الہل ہے، یعنی جہاں حرم کی حد ختم ہو اور سب سے قریبی جگہ ہل کی، جہاں پہ جا کر انسان عمرے کا احرام، عمرے کی بات کر رہا ہوں، عمرے کا احرام باندھ سکے، اسے کہیں گے ادنی الہل، اور یہ تنعیم ادنی الہل ہے۔ آج یہاں کے اوپر، آج اس وقت بہت بڑی مسجد قائم ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد تنعیم، اس مسجد کو مسجد تنعیم کہا جاتا ہے۔ یہاں کے اوپر اب میں واضح کر کے ایک لفظ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تنعیم پہ پہنچے تو یمن کا ایک قافلہ آ رہا تھا، اور یمن کا جو حاکم تھا، گورنر تھا، اس کا نام ہے بحیر بن ریسان حمیری۔ ایک مرتبہ اور میں نام کی تکرار کروں، مگر ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بحیر بن ریسان حمیری۔ ہمفر نے اپنے اعترافات میں ایک بات لکھی ہے، عجیب ہے نا، یہ کہاں ملے گا عزیزان تم؟ کہا حسین کے نام پہ جس جگہ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا، اسے گرا دینا چاہیے۔ کیوں گرا دینا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ درسگاہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے، جہاں کے اوپر کرامت نفس اور عزت نفس کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے عدالت خواہ، حق پسند اور حقیقت جو لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے، بحیر ابن ریسان حمیری۔ اور یہ بیت المال دے کر یزید کے پاس بھیج رہا تھا۔ بیت المال کیا ہوتا ہے؟ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بہت معذرت کے ساتھ اپنے بزرگوں سے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں کوئی بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں نا، تو چونکہ طالب علم ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اپنے پڑھے ہوئے درس کو ایسے ہی پیش کروں جیسے اپنے استاد سے پڑھا ہو۔ یہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ میں چھوٹی بات کی بھی توضیح کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں، میں تو اپنے لیے توضیح کرنا چاہتا ہوں، اور صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جیسا میں نے پڑھا ہے ویسا پیش کرنا آتا بھی ہے یا آتا نہیں ہے۔ میرے بزرگ اساتذہ، مفکرین، دانشور، مصنفین، میں ان سے معذرت کے ساتھ ان باتوں کو کہنا چاہوں گا، مگر کہوں گا عزیزان محترم، کہوں گا اس جگہ کے اوپر قافلہ آ رہا تھا اور وہ مال لیے ہوئے تھا۔ تو بیت المال کسے کہتے؟ بیت المال کی توضیح دے رہا تھا نا، جو مسلمانوں کا مال ہوتا ہے اسے بیت المال کہا جاتا ہے، مگر یہ بیت المال حاکم کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ حاکم کے سوال کیا اس وقت کہ جب یزید کرسی پہ بیٹھا ہے تو کیا یزید بیت المال کا حقدار ہے یا سید الشہداء؟
بنیادی سوال ہے آپ سے بنیادی سوال ہے، اس بیت المال کو تصرف کرنے کا حق کس کو ہے؟ امام عالی مقام کو یا یزید جیسے بد کردار انسان کو؟ ہرگز نہیں۔ کیا بیت المال گناہوں میں صرف کیا جائے گا؟ کیا بیت المال عیاشیوں میں صرف کیا جائے گا؟ کیا بیت المال غلط کاموں میں صرف کیا جائے گا؟ تو اگر یہ بیت المال یزید کے پاس جائے گا تو شراب خانوں میں لگے گا، عیاشیوں میں لگے گا، برائیوں میں لگے گا۔ اس بات کو عرض کر رہا ہوں، امامت کے اختیارات کیا ہیں؟ امامت کو صرف ہماری جان پہ اختیار نہیں ہے، ہماری جان پہ بھی اختیار ہے۔ اما جب جان پہ اختیار رکھتا ہے امام تو مال پہ تو بدرجہ اولا اختیار رکھے گا۔ جب جان پہ امام کو اختیار ہے نا، یہی تو ولایت کا مطلب یہ ہے نا۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ آ رہا تھا اور بیت المال تھا، اس قافلے کے ساتھ بیت المال تھا۔ امام عالی مقام توجہ کریے گا، یمن کا قافلہ شام جا رہا تھا، تنیم پہ ملاقات ہو گئی تو کیا رکھے ہوئے تھا اپنے ساتھ؟ یمن کا ایک تحفہ ہے مشہور جس کو ورس کہتے ہیں۔ ورس عربی لفظ ہے، واو رے سین، واو رے سین، اس کو ورس کہتے ہیں۔ اس کو علامہ شعرانی نے نفس المحموم کا جو ترجمہ کیا تو کہا یہ زعفران جیسی ایک قیمتی گھاس ہے، زعفران جیسی ایک قیمتی گھاس ہے۔ یہ جو تل ہے نا، اس کی طرح اس کا دانہ ہوتا ہے، اور یہ یمن کے تحائف میں سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ تو یہ ورس جو زعفران نما قیمتی گھاس، یہ وہ قافلہ لیے ہوئے تھا اور قیمتی کپڑے لیے ہوئے تھا۔ پورے قافلے کا مال سید الشہداء نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پہلے اسی لیے کر لیا، کیوں؟ یہ بیت المال ہے، مسلمانوں کا مال ہے۔ حسین کو اختیار کامل ہے، حسین کو اختیار کامل ہے۔ بیت المال کو تصرف کرنے کا حقیقی اختیار امام معصوم کو ہوتا ہے، امام معصوم کو ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اس حوالے سے، اور یہ صرف یزید کے زمانے میں نہ کیا، دنیا نہ سمجھے گی، امیر شام کے بھی زمانے میں امام علی مقام نے کیا۔ اگر اس بات کو جاننا ہے تو زندگانی امام حسین، سید ہاشم رئیس رسولی محلاتی نے بڑے پیارے انداز سے وہاں کے اوپر اس بات کو واضح کیا ہے۔ میں نے تو مختصری کا اسے لے کر اپنی نہضت کے کام میں لے آئے، مگر یہ جو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مال یمن سے آ رہا تھا، یمن سے آ رہا تھا، یہ کس پہ لاد کے لائے جا رہے تھے؟ اونٹ۔ تو اونٹ کن کے تھے؟ اونٹ تو کرایہ داروں سے لیے گئے تھے، شتردانوں سے، جن کے پاس جو اونٹ کے مالک ہوتے ہیں وہ خود اپنا اونٹ لے کر آئے تھے، تو انہیں تو کرایہ دینا ہوگا نا۔ توجہ کریے گا، بیت المال لیا، مگر تاریخ میں یہ کردار عجیب کردار ہے۔ امام علی مقام نے اونٹ والوں کو بلایا، اونٹ والوں کو بلایا، کہتے ہیں کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، تمہیں اختیار کامل ہے، یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ عراق چلو گے؟ اگر تم ہمارے ساتھ عراق چلو گے، تم یمن سے آ رہے ہو نا، ان کو کرایہ یزید سے ملنے والا تھا، بہت توجہ کریے گا، یزید سے ملنے والا تھا، یمن سے آ رہے ہو نا، اگر تم میرے ساتھ چلو گے عراق تو میں پورا کرایہ تمہیں دوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، تمہارے ساتھ احسان و نوازش بھی کی جائے گی، احسان و نوازش بھی، اور جو جانا چاہتا ہے، یہیں سے واپس جانا چاہتا ہے، اس کو یہاں تک کی مسافت کا، جتنی مسافت طے کر کے آیا ہے ہم اسے اتنا کرایہ دے دیں۔ یہ ان سے کہہ رہے تھے۔ اتنی بات کیوں؟ حسین کریم انسان کا نام ہے، یہ کیوں کہا؟ یہ جبکہ پورا کرایہ دیا ہے، مگر کہا، یہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، پورا کرایہ کہاں سے کہاں تک کا؟ بھئی یمن سے شام جانے تک کا پورا کرایہ دیا، مگر جانے قربان ہو جائے نا، راہنما کتنا رؤوف ہوتا ہے، شاید اسی بہانے سے چلیں، میری ہمراہی میں رہ کے میرے ساتھ ہو جائیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں۔
کچھ لوگ واپس چلے گئے، مگر امام عالی مقام نے اسی تنعیم سے واپس ہو گئے، مگر امام عالی مقام نے انہیں پورا کرایہ دیا۔ کہاں سے کہاں تک کا؟ یمن سے شام تک کا کرایہ دیا۔ اور جو لوگ امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ رہے، اپنے بھی ساتھ رہے، اونٹ کو بھی لے کر گئے، انہیں ان کو پورا کرایہ بھی دیا اور قیمتی کپڑوں سے نوازا ہے۔ یہاں تک جب بات کہہ لے گیا تو اس کو طبری نے یہ مکمل لکھا ہے۔ ارشاد شیخ مفید نے یہ مال کو قبضہ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صرف اونٹوں کو کرائے پہ لینے کا تذکرہ کیا ہے، مگر ہمارے دیگر علماء نے یہ کیا ہے اور اس کے اوپر دلیل یہ پیش کی ہے کہ بیت المال کا اختیار امام حسین علیہ السلام کو تھا۔ یہ پہلی دلیل پیش کی ہے، اور دوسری بات یہ پیش کی ہے کہ اگر یزید کے پاس پہنچ جاتا تو برائیوں میں خرچتا، برائیوں میں منکرات میں خرچتا۔ حسین نے روک کے نہیں عن المنکر کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ یہ پہلی جگہ تنعیم کی جگہ جسے ادنی الہل کہا گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ دوسری جگہ جدید تحقیق کے مطابق دوسری جگہ جہاں امام عالی مقام کا قافلہ رکا ہے اس جگہ کا نام ہے سفاح، صاد ف الف ہے، سفاح۔ یہاں کے اوپر اب ہر ایک کو پہچاننا ہوگا۔ یقیناً ہمارے استاد نے بڑی پیاری بات کہی، کہا یہ کیسے لوگ تھے؟ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس جو وہ کہہ دے ان کے پیچھے ہو لینا چاہیے۔ مشورہ دینا معنی نہیں رکھتا ہے امام کو۔ کون ہے جو امام کو مشورہ دے گا؟ بھئی امام کہاں جا رہا ہے تمہیں اس کے ساتھ ہو لینا ہوگا۔ سفاح وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر امام عالی مقام سے ملاقات ہوتی ہے فرزدق شاعر کی۔ فرزدق شاعر کی بہت چیزیں انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، آخر یہ لوگ کیسے تھے؟ فرزدق شاعر کا بیان ہے، توجہ کریں گے کہ امام عالی مقام کے جب روبرو ہوا تو امام عالی مقام کے سامنے جا کر فرزدق شاعر نے کہا اعطاک اللہ سؤلک وعملک فیما تحب، اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کی آرزویں پائے تکمیل تک پہنچے۔ یہ جناب فرزدق نے امام عالی مقام سے کہا تو امام حسین علیہ السلام نے فرزدق سے کہا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرزدق سے کہا بین لنا نبأ الناس خلفک، اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ، ہمیں اہل کوفہ کے بارے میں بتاؤ، ہمیں عراق کے بارے میں بتاؤ۔ تو فرزدق نے کہا کہ من الخبیر سألتا، آگاہ انسان سے پوچھا آپ نے، ایک خبیر شخص سے آپ نے پوچھا۔ قلوب الناس ماک وسیوفہم ما بنی امیہ، علیہ کی لفظ میں نے نہیں دیکھی، لفظ یہ ارشاد میں بھی تبری میں بھی کہا قلوب الناس ماک، لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں مگر لوگوں کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ والقضاء ينزل من السماء، قضاء و قدر الہی آسمان سے نازل ہوگی۔ واللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ توجہ کریے گا، امام عالی مقام نے کہا صدقتا، سچ کہا تم نے، للہ الامر، تمام اختیار تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ربنا کل یوم ربنا فی شان، ہر دن اللہ کے قدرت کا ایک نیا کرشمہ دکھاتا ہے، نیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے فرزدق سے کہا کہ اگر ہماری دلی خواہشوں کے مطابق ہماری تقدیر ہماری دلی خواہشوں کے مطابق لکھی ہے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ادائے شکر میں اللہ ہی کی مدد چاہیں گے۔ اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، لیکن اگر ہمارے نیتوں میں ہماری دلی خواہشوں میں تقدیر الہی، ہمارے مقصد میں تقدیر الہی سد راہ بن گئی تو فلم یعتدی من کان الحق نیتہ والتقوی سریرتہ، کہا اگر
تقدیر الہی ہمارے بات میں ہمارے مطلب میں سد راہ بن گئی نا، تو اس انسان کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے جو طالب حق ہے، جس کی نیت میں سچائی پائی جاتی ہے، وَالتَّقْوَى سَرِيرَتَهْ، اور جس کے ضمیر میں پارسائی پائی جاتی ہے اس کو کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ جس کے ہاں سچائی، اور کتنی عظیم سچائی تھی عزیزان محترم، آپ ذرا انسان اس کو تو مانے نا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 30,000 کی فوج سے زہرا کا لال کہہ رہا تھا، کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں فاطمہ کا لخت جگر نہیں؟ کیا خدیجۃ الکبریٰ میری نانی نہیں؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو خراش لگائی ہے؟ 30,000 کی فوج، خون کی پیاسی فوج سے، اور مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں بول دیتا کوئی؟ کیوں نہیں بول دیتا؟ ایک تنہا انسان کتنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آخر سوچنا چاہیے ہر انسان کو، کیا بات تھی جو ان کے منہ میں گرہ لگائے ہوئے تھی، جو ان کے زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے تھی؟ کیوں نہیں بول رہے تھے؟ یہ کون سی شجاعت تھی؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ کون سی قوت تھی؟ اکیلا انسان کہہ رہا تھا، کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں بولتے؟ کیا میں نے خراش لگائی؟ تاریخ نے لکھا ہے ایک فرد بھی مجمع سے کھڑا نہ ہو سکا۔ یہ کیا تھا؟ فقط حسین کے یہاں یہ قوت ہے جو 30,000 کے دشمن سے اپنی حقانیت کا کلمہ پڑھا لے، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ محمد آل محمد صلوات۔ تو فرزدق آپ آئے کیوں نہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، ہر ایک کے ذہن میں یہاں مجمع میں سوال ہوگا، فرزدق آئے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا کیا فرزدق کا آخر کار، جو حسین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کی آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچائے؟ ہوا کیا؟ لبا فرزدق کا بیٹا ہے جس کا نام ہے لبا، یہ خود راوی ہے اور اپنے باپ سے روایت کو نقل کرتا ہے کہ میرے والد کا بیان ہے۔ اب یہ فرزدق کا بیان سنیں، میرے والد کا بیان یہ ہے کہ میرے والد نے کہا کہ میں اپنی ماں یعنی فرزدق اپنی ماں کو لے کر سن 60 ہجری میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے پہنچے فرزدق، اب توجہ کریے گا، حرم میں پہنچے، دیکھا کہ ایک قافلہ نکل رہا ہے، حسین کے ہاتھوں میں تلوار اور حسین کے ہاتھوں میں نیزے، قافلہ نکل رہا ہے۔ فرزدق نے پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا حسین کا قافلہ ہے۔ فرزدق آگے بڑھے، توجہ کریے گا، فرزدق آگے بڑھے، آگے جب بڑھے تو امام علی مقام نے پوچھا ممن انتا، کہاں سے آ رہے ہو، کس قبیلے سے ہو، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ تو فرزدق کہتے میں نے کہا عراق سے آ رہا ہوں۔ فرزدق کا بیان ہے کہ اس کے بعد امام نے کچھ نہ پوچھا، توجہ کریے گا۔ اور فرزدق نے ایک سوال کیا جس کو کل وہ یہاں کے اوپر سوال تھا مقام سپاہ پر، ما آجلک عن الحج، آخر جلدی کاہے کی ہے، کیوں اتنا جلدی جا رہے؟ 2 دن رہ گئے ہیں، حج کر کے چلے جاتے۔ تو امام علی مقام نے کہا لو لم آجل لأخذت، اگر جلدی نہ کرتا تو مجھے یہی گرفتار کر لیا جاتا، یا ارشاد شیخ مفید میں یقبض علیہ فینفذ الی یزید ابن معاویہ، گرفتار کر کے مجھے یزید ابن معاویہ کے پاس۔ پھر فرزدق کہتے ہیں کہ میں نے نظر کے متعلق اور حج کے اعمال کے متعلق امام سے سوال بھی کیا۔ سوال کرنے کے بعد، یہ ان کے بیٹے کا بیان ہے، سوال کرنے کے بعد فرزدق جدا ہوئے۔ کہا جب میں وہاں سے جدا ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑا قیمتی خیمہ نصب ہے، بڑا خوبصورت خیمہ، ایک قیمتی خیمہ نصب ہے۔ فرزدق نے کہا میں قریب گیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا میں سمجھ گیا کہ یہ عبداللہ ابن عمرو عاص کا خیمہ ہے، عمرو عاص کے بیٹے عبداللہ کا خیمہ۔ کہا میں گیا قریب
تو عبداللہ ابن عمرو عاص نے مجھ سے پوچھا کہ فرزدق آج کی نئی خبر کیا ہے؟ یہاں سے فرزدق کی ذہنیت کا بھی اندازہ. بھائی ہمیں تو لینا دینا کہ جو حسین کو چھوڑ دے اس کی بات کو بیان کرنے میں اب جھجک کہے کی، اب کہے کی جھجک. بھائی تم ہٹے کاٹے تھے، حسین بلا رہا تھا، زہرا کا لال بلا رہا تھا، فرزند رسول بلا رہا تھا، تم سمجھ رہے تھے تمہیں جانا چاہیے نا، کیوں حسین کو چھوڑ دیا؟ یہاں سے پتہ چلے گا فرزدق کیوں چھوڑا حسین کو. کہا عبداللہ ابن عمرو عاص سے کے پاس گیا تو عبداللہ ابن عمرو عاص نے کہا آج کی نئی خبر کیا ہے؟ تو فرزدق نے کہا کہ ابھی حسین سے مل کے آ رہا ہوں، حسین جا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عمرو عاص، اس کی بھی ذہنیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تمہیں تو حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تم نے حسین کی ہمراہی کیوں نہ کی؟ اس کے بعد کا جملہ، کیوں نہ کی حسین کی ہمراہی؟ وہ تو حکومت تک ضرور پہنچے گے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. حکومت تک ضرور پہنچیں گے، حسین کے ساتھ تمہیں جانا چاہیے. اور کوفے میں حسین اور اصحاب حسینی میں کوئی اسلحہ ہتھیار کام نہ کرے گا، یعنی ولو یہ کہ اسلحہ ہتھیار کی بارش کی جائے مگر ان کے اوپر کچھ بھی کام نہ کرے گا. یہ تو ضرور حکومت تک پہنچیں گے. فرزدق کہنے لگے عبداللہ ابن عمرو عاص کی بات میرے دل میں اثر کرنے لگی. میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلتا ہوں حسین سے ملحق ہو جاؤں اور حسین کے ساتھ ہو جاتا ہوں، چلتا ہوں، مجھے چلنا چاہیے. مگر کہتے کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ انبیاء کو بڑے بری طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. کہا میرے ذہن میں انبیاء کے قتل ہونے کی داستان پھرنے لگی. تو میں نے کہا یہ تو اولاد پیغمبر کی اولاد ہے حسین، انہیں بھی اسی طرح سے قتل کیا جائے گا. وگرنہ جب عبداللہ ابن عمرو عاص نے کہا یہ تو حکومت تک پہنچیں گے، انہیں تو حکومت مل کے رہے گی، تو میں نے چاہا کہ میں بھی چلوں. مگر انبیاء کی سرگزشت، حالات انبیاء، داستان انبیاء، ان کے قتل ہونے کا واقعہ اس نے مجھے پیچھے کھینچ لیا. اور اب یہ فرزدق کے الفاظ ہیں، ان کا بیٹا نقل کرتا ہے. کوفہ نہ گئے، عصفان، یہ ظاہراً مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ، یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے عصفان چلا گیا اور وہیں کے اوپر رہا. عصفان ہی میں رہا. اور میں عصفان میں تھا، توجہ کی ضرورت ہے، میں عصفان میں تھا. کوفے سے قافلہ آیا، مجھے پتا چلا کہ کوفے سے قافلہ آیا ہے. کہا جیسے ہی مجھے پتا چلا کوفے سے قافلہ آیا، میں دوڑا گیا. کہا بھی قافلہ دور تھا مگر میں اتنی دور پہنچا جہاں سے اگر میں بولوں تو میری آواز پہنچ جائے گی. میں نے وہیں سے کہا یہ بتاؤ حسین کا کیا ہوا؟ حسین نے کیا کیا؟ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ حسین کو تو قتل کر دیا گیا، زہرا کا لال ذبح کر دیا گیا. تو فرزدق نے کہا کہ میں واپس ہوا. بہت توجہ کی ضرورت ہے. میں وہیں سے واپس پلٹا اور عبداللہ ابن عمرو عاص کو لعنت کرتا ہوا واپس پلٹا. کیوں لعنت کرتا ہوا؟ آپ بتائیں کیوں لعنت کرتا ہوا؟ عبداللہ ابن عمرو عاص نے کہا تھا حکومت پہ پہنچیں گے. تو یہ خلاف واقع بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ بھائی خلاف واقع بات ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ فرزدق نے کہا اگر عبداللہ ابن عمرو عاص کی بات مان لیتا تب تو آج میں گیا تھا دنیا سے. دیکھا کیوں نہیں ساتھ ہوئے؟ زندگی پیاری تھی. لعنت اس لیے کیا تھا کہ اگر عبداللہ ابن عمرو عاص کی بات مان لیے ہوتا تو میں آج زندہ کہاں رہتا. یہ زندگی پیاری تھی اسی لیے ساتھ نہ دیا. مگر کہاں یہ دیکھا عزیزان محترم، اصلاً مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. میرا مجمع مجھے معاف کرے گا، محرم کی 7 تاریخ ہے نا، 7 تاریخ ہے. ایک 13 سال کا بچہ تھا. مگر اس بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں پوچھا تھا امام نے؟ میں اپنے محترم مجمع سے پوچھنا چاہوں گا کیوں پوچھا تھا کیف الموت عندک؟
میرے بیٹے یہ بتاؤ موت کا ذائقہ تیرے نزدیک کیسا ہے؟ میں ہر فرد سے پوچھنا چاہوں گا. کیوں امام عالی مقام نے پوچھا تھا؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک بچہ تھا اس کو موت سے کیا لینا دینا، ایسے ہی جا کے چچا کی محبت میں اپنی جان دے دی. اللہ 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 اللہ، اس جملے میں بہت بڑا جواب مضمر تھا. دنیا کو پہچانوانا تھا. قاسم کی معرفت دنیا جانے، یہ نہ سمجھ لے کہ ایک 13 سالہ بچہ تھا اس نے ایسے ہی اپنی جان اپنے چچا پہ دے دیا. کیف الموت عندک، اے میرے لال اتنا بتا دو تو موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ احلا من العسل، احلا من العسل. ایک جملہ اور کہوں گا، ایک جملہ اور کہوں گا. 3 سال کے امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں نا، اور 3 سال کے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تربیت پائی ہے، پروان چڑھے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا. میں نے بڑی دقت سے مطالعہ کیا، جگہ جگہ دیکھتا رہا. کیا جناب قاسم زرہ پہن کے گئے تھے؟ مقتل نے لکھا ہے کہ تاریخ کربلا کا وہ واحد شہید جو کرتا پہن کے گیا ہے، جو کرتا پہن کے گیا. اللہ اللہ، یہ مقتل کے الفاظ ہیں. بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ جس کا بیٹا اتنا شجاع اس کا بابا کتنا شجاع ہوگا. اجرکم اللہ. عاشور کا دن تھا، بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہے. بنی ہاشم کا بچہ ہے، بھائی کی یادگار ہے. حسین نے پالا ہے نا، میرے بھیا کی یادگار ہے. جس سے حسین کو تسلی ملتی تھی اسے قاسم کہا جاتا ہے. میرے قاسم، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ملتی ہے. اجرکم اللہ. عاشور کے دن جناب قاسم آئے، مقتل کے الفاظ ہیں. چچا کے ہاتھ چومنے لگے، اپنے چچا کے قدموں پہ گر گئے. چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. قاسم تم میرے بھیا کی یادگار ہو، میں چاہتا ہوں تم زندہ رہو. تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے. روتے روتے قاسم ایک مرتبہ یاد آیا، میرے بابا نے بچپنے میں مجھے ایک تعویذ باندھا تھا اور میرے بابا نے یہ وصیت کی تھی، اے قاسم ارے تم پہ اگر کوئی مصیبت آن پڑے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. ایک مرتبہ قاسم نے کہا اس سے سخت وقت اور کیا ہو سکتا ہے. اجرکم اللہ. تعویذ کو کھول لیا، تعویذ پہ لکھا ہوا تھا، میرے لال قاسم جب تمہارے چچا نرغیادہ میں گر جائے. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. ہائے رے امام حسن. میرے امام نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے، لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ. اے بھیا آپ کی شہادت اس سے غمناک کوئی دن نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. اے بیٹا قاسم ارے چچا کے کام آ جانا. اجرکم اللہ. امام کی تحریر قاسم لے کے چلے آئے. چچا ارے میرے بابا کی تحریر دیکھیے. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. چچا ارے مقتل کے الفاظ ہیں. حسین نے بھائی کی تحریر دیکھ لی، بھائی کو بھائی یاد آ گیا، زار زار رونے لگے. قاسم کو اپنے گلے لگا لیا. دیر تک چچا
بھتیجے روتے رہے. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. دیر تک روتے رہے. مقتل نے لکھ دیا غشی علیہما، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ہوش سے فاقہ ہوا. چچا مجھے مرنے کی اجازت دے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے. اے میرے بیٹے، یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت. اے میرے بیٹے قاسم، اپنے پیروں سے مرنے جاؤ گے. اللہ اللہ، اپنے پیروں سے مرنے جاؤ گے. کیف یام وانت بین الادائے وحیدان غریبان. اے چچا نرغے ادا میں گر گئے. آپ تنہا عالم غربت میں. اے چچا روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس قلب کا. چچا میری جان آپ پہ قربان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارے یزیدی فوج کا ایک شخص کہنا ہے جب حسین کے خیمے سے نکل رہے تھے، کانا فلقت الکمال. مادر قاسم سے پوچھو، دشمن کہہ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. ہائے رے مادر قاسم، میرے لال چچا پہ قربان ہونا ہوگا. بات ختم کر دیتا مگر مقتل کے الفاظ ہیں. حسین نے امامہ پہنا دیا، کفن پہنا دیا، مگر یتیم تھے نا، یتیم تھے نا. حسین نے پالا تھا بھائی کی امانت. ایک مرتبہ غریبہ چاٹ کر دیا. میرے بھیا کی امانت ہے، میرے بھیا کی یادگار. کمر میں شمشیر مائل کر دی. میرے لال نہ سن سکو گے، نہ سن سکو گے. قاسم کو بھیج رہے تھے. مقتل کے الفاظ ہیں، گھوڑے پہ سوار آمادہ تھے. قاسم گئے، میدان جہاد میں لڑ رہے تھے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، ڈوری ٹوٹ گئی، سر جھکا لیا. ظالم نے وار کر دیا، زمین پہ گر گئے. یا چچا، چچا ادرکنی، ادرکنی. حسین دوڑ پڑے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. حسین دوڑے. مقتل کے الفاظ ہے، 200